جب پاشا لوگ اسکول میں داخل ہوئے تو سولجرز نے کسی حد تک ان دہشت گردوں پر قابو پا لیا تھا۔ یہ کرائے کے قاتل سوچی سمجھی سازش کے تحت بھیجے گئے تھے، مخصوص بچوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ہر طرف افراتفری اور چیخو پکار تھی، ہر طرف خون کی ندیاں بہا دی گئی تھیں جیسے۔ یہ ایگزیکیوشنرز کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ جو شیطان اس سب کے ذمہ دار تھے وہ اپنا کام دکھا کر کب کے بزدلوں کی طرح دم دبا کر بھاگ چکے تھے۔ تمام زخمی ٹیچرز اور اساتذہ کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا۔ جبران ارشن، جو اپنے کالج سے فوراً یہاں چلا آیا تھا، اور سوہم خان احان کے قریب آئے تھے، جو ایک لڑکی کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھا ساکت تھا۔ سوہم خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احان، مائی پرنس، کیا ہوا؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ دادو، یہ میرے غلط نشانے کی وجہ سے مر گئی، اسے میں نے مار ڈالا، یہ میری غلطی ہے۔ اٹس مائی مسٹیک۔ وہ سوہم خان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اساوری کو اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ اس کے اوپر سفید کپڑا ڈال کر اس کے مردہ وجود کو جیسے ڈھانپ دیا گیا۔ احان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ سوہم خان نے جبران کو اشارہ کیا۔ وہ احان کو زبردستی تقریباً گھسیٹتے وہاں سے لے گیا۔ اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اس کی ذہنی حالت بالکل ابتر ہو چکی تھی۔ جبران نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا۔ ارشن، اسے لے کر ماہر پاپا والے اپارٹمنٹ چلے جاؤ، اور اپنے خاص آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ ارشن اسے یہاں سے لے کر نکلتے چلے گئے۔ پاشا، آریان اور ایشان سب علیزے، فلزہ، معجزہ اور خضر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر سب سے پہلے اس ہنگامے میں انہیں فلزہ دکھائی دی، جو معجزہ کا ہاتھ پکڑے پاشا کے قریب آئی تھی۔ بڑے پاپا، فلزہ روتی ہوئی پاشا سے لپٹی۔ علیزے اور خضر کہاں ہیں فلزہ؟ پاشا نے اس سے نرمی سے پوچھا۔ وہ خضر کی کلاس میں گئی تھی بڑے پاپا، فلزہ نے علیزے کی کلاس کی جانب بھاگی۔ وہ خضر کی کلاس میں آئے۔ کافی بچے زخمی تھے جنہیں ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ کئی ان درندوں کی وجہ سے ابدی نیند سو چکے تھے۔ علیزے، فلزہ نے پکارا۔ تب الماری سے خضر کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایشان نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ لہو لہان علیزے ایشان کے بازو میں جھول گئی تھی۔ پرنسس، ایشان کو سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ خضر ڈرا سہما سا تھا۔ فلزہ، سمیع انکل کے ساتھ، تم خضر اور معجزہ کو لے کر گھر جاؤ، ان کا خیال رکھنا۔ پاشا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھایا۔ تب وہ سمیع انکل کے ساتھ وائٹ پیلس چلی آئی تھی۔ فلزہ نے ان دونوں کو چینج کروایا اور کھانا کھلا کر سلانے کی کوشش کی۔ رو رو کر نڈھال ہوئی تو اس کی خود کی بھی آنکھ لگ گئی تھی، مگر جب کافی دیر بعد آنکھ کھلی تو اس کے پہلو میں معجزہ موجود نہیں تھی۔ ادھر وہ لوگ علیزے کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ علیزے کی سانس دھیمی سی تھی مگر چل رہی تھی۔ خون کافی بہہ چکا تھا۔ سرجری کے دوران سچ شکر کہ بروقت اسے خون دیے جانے نے علیزے کی جان بچا لی تھی۔ ایگزیکیوشنرز اپنے بچوں کے ساتھ ہر اس بچے کو بچانے کی کوششوں میں پاگل ہو رہے تھے جس کی وہ جان بچا سکتے تھے۔ جہاں تک ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا۔ 5 گھنٹوں کی بھاگ دوڑ اور ان کی سر توڑ کوششیں تھیں جو کئی بچوں کی جان بھی بچ گئی تھی۔ پنکی لوگوں نے سب نے جس سے جتنا ہو سکا کیا۔ وہ بھی ابھی ہاسپٹل میں ہی تھی۔ سولجرز نے پورے اسکول کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ماہر خان اسکول پہنچا تھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ اسکول کا چپا چپا کھنگالا تھا۔ وہ اسکول کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے کیونکہ پرنسپل سمیت اکثر ٹیچرز سرے سے غائب تھے۔ وہ اپنا کام نپٹا کر ہاسپٹل جانا چاہتا تھا۔ تب فلزہ کی آنے والی کال نے اس کے حواس معطل کر چھوڑے تھے۔ پاشا لوگ ہاسپٹل میں تھے جب ماہر کی کال آئی اور اس نے پاشا کو وائٹ پیلس پہنچنے کے لیے کہا۔ خواتین کو گھر لانے سے منع کر دیا۔ پاشا، سوہم، آریان، جبران اور ایشان وہاں سے نکلے تھے۔ کبیر خواتین کے پاس تھا۔ مہابیر اور سمیع امن کی بلڈ رپورٹس کلیکٹ کرکے اس کے لیپ ٹاپ، موبائل بیگ سے ایک ایک انفارمیشن اکٹھی کرکے علی وزیر کے گھر تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ اپنی فیملی سمیت فرار ہو چکا تھا۔ وہ لوگ وائٹ پیلس ایک ساتھ پہنچے تھے۔ ماہر اور ان کی گاڑیاں ایک ساتھ وائٹ پیلس پہنچی تھیں۔ مہابیر اور سمیع خان بھی ان کے ساتھ وائٹ پیلس میں داخل ہوئے تھے۔ فلزہ کی آنکھ کھلی تو معجزہ اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ پھر اس نے اٹھ کر وہ پورے وائٹ پیلس میں سے ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ انیکسی میں بھی دیکھ کر آئی، وہاں اسے کھلونے بکھرے ہوئے تھے مگر وہ خود نہیں تھی۔
تب فلزہ پھر سے اندر آئی تھی، پاؤں خود بخود امن کے روم کی جانب گئے تھے۔ امن، فلزہ نے پکارا، مگر اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی اس نے گھبرا کر اپنے پاپا کو فون کیا تھا۔ وہ بے چینی سے سمکھی منتظر تھی جب آگے پیچھے گاڑیوں کے پہیے باہر پورٹیکو میں ڈرائیو وے پر چرچرائے۔ ماہر اتر کر پاشا اور سوہم کے قریب آیا اور انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑا کی پیڈ دکھایا، جس میں صاف صاف تقریباً اب سے آدھے گھنٹے پہلے معجزہ کھڑکی سے امن کے کمرے میں کودتی دکھائی دے رہی تھی۔ سمیع خان نے مہابیر کے ٹیب میں یہ منظر دیکھا تو باپ کا کلیجہ منہ کو آ چکا تھا۔ وہ جانتے تھے، وہ امن کے لیپ ٹاپ میں علی وزیر کے بھیجے گئے اس مواد کو بھی دیکھ چکے تھے۔ جان گئے تھے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی شاید۔ تبھی ان کے دل کانوں میں بج رہے تھے۔ کسی انہونی کے ہونے کا احساس ان کے سارے جسم کا لہو نچڑ کر جیسے چہروں پر آ چکا تھا۔ فلزہ لپک کر باپ کے سینے سے لگی، مگر ماہر نے فوراً اسے خود سے پیچھے ہٹا دیا۔ فلزہ، جاؤ اپنے روم میں جاؤ اور اندر سے ڈور لاک کر لو۔ وہ تیزی سے اندر بڑھے، لٹھے کی طرح سفید چہرہ لیے ماہر نے فلزہ سے کہا، پر ڈیڈ، معجزہ پرنسس جو کہا ہے وہ کرو۔ ماہر نے قدرے سختی سے کہا تو وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور اندر سے لاک لگا لیا۔ وہ امن کے روم کے دروازے تک آئے تھے۔ وہ جو بے رحم تھے، شفاق تھے، مگر اب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ کون یہ دروازہ کھولے اور کون اندر جائے۔ دل میں ہزار آیتیں اور ورد پڑھ چکے تھے کہ کوئی انہونی نہ ہوئی ہو، مگر آریان نے ہی کانپتے ہاتھوں سے ڈور ان لاک کیا تھا اور جھٹکے سے اندر آیا۔ وہ سب اندر آئے تھے۔ آریان ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر روتا کمرے کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ امن ایک کونے میں لگا گھٹنوں میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور وہ نازک سی جان خون میں لت پت نیم مردہ بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے اوپر کمفرٹر گرایا گیا تھا۔ جبران اور ایشان نے اسے اسی کمفرٹر میں لپیٹا اور اسے لیے ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ سمیع خان دھاڑے مار مار کر روتا باہر چلا گیا تھا۔ پاشا، سوہم، ماہر اور مہابیر پھٹی پھٹی نگاہوں سے امن کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آخر مہابیر ہی ہمت کر کے آگے بڑھا، امن، یہ کیا کیا تم نے؟ مہابیر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ I did not want to do that, Papa. I never wanted to do that. She came to my room herself. I stopped her from coming to my room. I swear I did not want to do that. وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے یہ کہہ رہا تھا۔ نشہ تو تھبی کا ہرن ہو چکا تھا۔ جب اپنی چھوٹی سی دوست کو مردہ حالت میں دیکھا تھا، ماہر آریان کو اٹھا کر زبردستی باہر لے گیا تھا۔ پاشا نے امن کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا تھا۔ وہ اپنے بڑے پاپا کے پیروں سے لپٹ رہا تھا۔ Forgive me please بڑے پاپا، I'm sorry. I did not want to do that. Forgive me. پاشا سرد و سپاٹ چہرہ لیے اسے گھسیٹتے گیا، ہاں، مگر لال انگارہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ 16 سالہ سب سے معصوم بچہ آج وائٹ پیلس کا سب سے بڑا مجرم بنا دیا گیا تھا۔ سوہم خان نے پاشا کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ رکا نہیں۔ پاشا نے اسے بیسمنٹ میں لا کر بلیک روم میں پھینک دیا تھا۔ اسے بلیک روم میں لاک کر کے پاشا وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اولاد کا غم کلیجہ چیر دیتا ہے، مگر اولاد کی اولاد کے غم نے جیسے ان کی روحوں کو چھلنی کر دیا تھا۔ آج وہ روئے تھے اور سب بے تحاشا روئے تھے۔ انہیں اب رونا تھا اپنی ہار پر، اپنی اتنی دردناک شکست پر۔ آج ان کا مان غرور ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ جب جبران اور ایشان معجزہ کو خفیہ راستے سے ہاسپٹل لائے تھے، تب ایمرجنسی کے باہر علیزے کی وجہ سے سب خواتین موجود تھیں۔ وہ کمفرٹر میں لپٹے وجود کو جب ان سب کے بیچ سے آپریشن تھیٹر میں گھسنے لگے تو ایشان کا بازو روشن نے دبوچا تھا، جبکہ مفرا کو جبران نے اشارے سے آپریشن تھیٹر آنے کو بولا تھا۔ مفرا اس کے پیچھے ہی آپریشن تھیٹر میں گم ہو گئی۔ ایشان اور جبران کے چہرے کے تاثرات اس قدر خطرناک تھے کہ ایک مرتبہ تو سب خواتین بھی اپنی جگہ سے ہل چکی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ایشان؟ یہ کمفرٹر میں کون تھا؟ کیا ہوا وائٹ پیلس میں؟
سب کدھر ہیں؟ باقی بچے تو ٹھیک ہیں نا؟ آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ عروشے نے شان کو جھنجھوڑا مگر وہ عروشے سے زبردستی اپنی شرٹ چھڑا کر آپریشن تھیٹر میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ لوگ وائٹ پیلس فون کرتی رہیں مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ سب گھبرائی ہوئی تھیں۔ انتظار کی گھڑیاں کافی کڑی تھیں، کوئی انہیں وائٹ پیلس بھی تو نہیں لے کر جا رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد ماہر سمیع کے ساتھ ہاسپٹل آتا دکھائی دیا تھا۔ سمیع کی آنکھیں سوجی ہوئیں، چہرہ سرخ اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ ماہر کو دیکھ کر رواحہ لپک کر اس کے قریب آئی تھی۔ ماہر، آپ پلیز بتائیں وہ جبران کی گود میں کون تھا؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی کچھ نہیں بتاتا، کسی نے فون نہیں اٹھایا، آخر آپ لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں ماہر، آپ خاموش کیوں ہیں؟ وائٹ پیلس پر قیامت آ کر گزر گئی ہے روح، جس نے ایگزیکیوشنرز کی کمر توڑ دی ہے۔ ہزار ضبط کے باوجود وہ رو دیا تھا۔ رواحہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے چٹانوں جیسا حوصلہ رکھنے والے کو ریزہ ریزہ کر کے بکھرتے دیکھا، جو سگی بیٹی کے کھونے پر نہیں ٹوٹا تھا۔ آخر آج ایسا کیا ہوا تھا کہ یوں بکھر رہا تھا؟ سب خواتین دم بخود سانس روکے اسے دیکھ رہی تھیں، مگر وہ اپنی شرٹ چھڑا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سمیع پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آخر فجر اس کے پاس آئی۔ سمیع خان، کیا ہوا ہے آخر؟ بتاتے کیوں نہیں آپ؟ فجر کو مایوسی ہوئی تھی کہ اس کے رونے میں شدت آئی تھی، مگر اس نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے ادا نہیں کیا تھا۔ آخر 3 گھنٹوں بعد مفرا ستے ہوئے چہرے کے ساتھ آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی، اور جو اس نے باہر آ کر ان سب کو روتے ہوئے بتایا، وہ ان کے جسم کو بے جان کرنے کو کافی تھا۔ شفا خالی خالی نگاہوں سے مفرا کو دیکھے گئی۔ بچی کی کنڈیشن سن کر ان سب کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے جان بچا پائے تھے وہ لوگ معصوم کی۔ شفا جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، تبھی وہاں سے بھاگ کر باہر نکلی۔ اس کے پیچھے ہی رحاب باہر کی جانب لپکی تھی۔ باہر گڑے کھارڈز کو انہوں نے وائٹ پیلس لے جانے کا کہا تھا۔ گارڈز نے اس بعد میں سر ہلایا اور انہیں لیے وائٹ پیلس کی جانب نکلے۔ خان شمشاد خیل چہرے پر مسرور کن مسکراہٹ لیے نور پاک بی بی کے حجرے میں ہاتھ میں فروٹ چاٹ کا باؤل لیے بیٹھے تھے۔ وہ سفید لباس میں نیچے فرش پر اپنے بابا کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ خان شمشاد خیل بڑے پیار سے ایک ایک نوالا اسے اس کی پسندیدہ چاٹ کھلا رہے تھے۔ اماں حاجن پاس ہی بیٹھی اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے خالص اون کا سویٹر بن رہی تھی۔ میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، پاک روح، میرا سر فخر سے بلند کرنے والی میری پیاری بچی۔ شمشاد خیل نے انتہائی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسے یہاں لانے کا مقصد صرف ایک تھا، مگر اس بچی کی معصومیت اور اس کے انہیں اتنا پیار کرنے کی وجہ سے، کچھ بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے دل میں جو نور ماں کے لیے پدرانہ شفقت جاگی تھی، وہ الگ ہی محبت کرنے لگے تھے نور سے۔ اور اب وہ بس شمشاد خیل کی بیٹی تھی، نور پاک بی بی تھی، باقی کسی کے کچھ نہیں تھی۔ دل میں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے حسار قسم کے وسوسے تھے، تبھی اب نور ماں کی برین واشنگ بہت ضروری تھی۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف وہ آج ایک خاص مقصد کے تحت نور ماں کے پاس موجود تھے۔ نور میری بچی، آج میں تمہیں کچھ خاص اور اہم باتیں بتانے والا ہوں، جنہیں تم نے بہت غور سے سننا ہے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا ہے۔ شمشاد خیل کا لہجہ ایسا تھا کہ نور چونکی اور پوری طرح اپنے بابا کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی پاپا کہیں، ہم سن رہے ہیں، نور نے انہیں تسلی دی۔ نور، یہ لوگوں میں افواہ ہے کہ تمہیں اماں جن کی گود میں پریاں ڈال گئی تھیں، یہ دراصل جھوٹ بولا تھا میں نے تم لوگوں سے۔ خان شمشاد خیل نے اطمینان سے کہا، جبکہ ان کی بات پہ اماں حاجن بونچھکا سی رہ گئی اور نور کے سبز آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیل گئیں۔ میں تمہیں تمہارے اصلی ماں باپ سے چرا کر یہاں لایا تھا۔ وہ پھر اطمینان سے بولے، جبکہ اماں حاجن نے اپنے سر کے سائیں کو یوں دیکھا جیسے ان کے ذہنی توازن پر شک گزرا ہو۔ یہ آپ کیا بولے جا رہے ہیں میری بیٹی سے سائیں؟
अम्मा हाजन तड़पी थी। अरे बाबा आप चुप करें, मुझे मेरी बेटी को सच बता लेने दें। तो मेरी शहजादी, मैं बोल रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से चुरा कर लाया था। क्यों? वो इसलिए कि वो बिल्कुल अच्छे लोग नहीं थे। आदि मुजरिम हैं वो लोग। इनका घर नहीं, कोठा है। कोठा वो अपनी औरतों से गलत काम करवाते हैं और इस कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने पास ढेर सारे ख्वाजा सराब भी रखे हुए हैं। दहशतगर्दी, मासूम लोगों को जान लेना, कत्ल गारत करना इनका शौक था और औरतों का बाजार चलाना इनका शेवा। मैं कभी इनके साथ काम करता था, मगर जब इनकी हकीकत पता चली तो दहल गया। तुम मुझे शुरू से बाबा बोलती थी और मैं तुम्हें अपनी बेटी समझता था। फिर मैं अपनी बेटी को इसकी मासूमियत की वजह से इस दलदल से निकाल लाया। काफ़ी मर्तबा दिल में ख्याल आया कि यह गलत है, मगर मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं सही कर रहा हूँ। फिर फैसला तकदीर पर और इस बात पर छोड़ दिया कि बड़ी होकर मेरी बच्ची फैसला करेगी कि इसको किसके साथ रहना है, अपने इन मुजरिम और गंदे माँ बाप के साथ या हमारे साथ। खान शमशान खैल ने इसके सर पर हाथ फेरते इसके पैरों तले से ज़मीन खींची। वो शमशान खैल के पास पसीद खिसक कर इनकी गोद में सर रखती फूट फूट कर रो दी। बहुत अच्छा किया बाबा जो आप मुझे यहाँ ले आए। मैं कभी ऐसे गंदे लोगों के पास नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना किसी के पास। मुझे आपके साथ और अम्मा के साथ ही रहना है हमेशा। कोई कुछ नहीं लगता मेरा। मेरे माँ बाप सिर्फ आप हैं। नूरे अम्मा बोली गई और खान शमशान खैल के लबों पर एक फितना परवर मुस्कुराहट रेंग गई। अम्मा हाजर ने भी मसरूर कुन मुस्कुराहट समेत ये खूबसूरत मंजर देखा। शिफा और रिहाब की गाड़ी वाइट पैलेस के रुकी थी। शिफा बिजली की सी तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकली थी। वो दीवानों की तरह अंदर की जानिब भागी के पाँव में मुकीद नाजुक सैंडल भी टूट कर वहीं गिर गई। दुपट्टा भी गले में झूलता ज़मीन बोस हो चुका था, मगर इसे होश कहाँ था। ऐसी सूरत हाल में ममता को होश कहाँ रह सकता है, जब अंदाज़ा हो कि इसके बच्चे के सर पर मौत की सज़ा मंडला रही है। रहाब भी बेतहाशा रोती अपने कमरे में गई थी कि पाशा इब्राहिम वहीं होगा। मुजरिमों के मामले में पाशा की शफ़ाक़ियत के बारे में अगर सबसे ज़्यादा कोई जानता था तो वो रहाब ही थी। मगर अब जब बात रहाब के अपने कलेजे के टुकड़े पर आई थी तो ममता सिसक उठी थी। वो आर्यान लाउंज में सोफे पर सर पकड़ा बैठा था, जबकि महावीर इसका कंधा थपथपा कर इससे कुछ बोल रहा था। आर्यान! शिफा की चीखनुमा पुकार पर आर्यान ने अपना भीगा चेहरा उठाकर ऊपर देखा। आर्यान, मेरा अमर, मेरा बेटा कहाँ है? आर्यान! शिफा ने करीब आकर इसका गिरेबान जोड़ा था, वहीं जहाँ एक क्रिमिनल को होना चाहिए। ब्लैक रूम में फेंक दिया है इसे, आर्यान ने सर्दो सपाट लहजे में कहा था, मगर दिल को जैसे किसी ने निचोड़ डाला था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ब्लैक रूम में फेंकने की? वो फूट फूट कर रोती चिल्लाई थी। जैसे तुम्हारे बच्चे की हिम्मत हुई एक 10 साला मासूम को रौंदने की। आर्यान ने अपना लहजा डगमगाने नहीं दिया था। शिफा सदमे से फटी आंखें लिए इससे दूर हटी थी, फिर दीवानी बनी बेसमेंट की जानिब भागी थी। शिफा! आर्यान चिल्लाया। आर्यान ने इसका बाजू खींचकर इसे रोकने की कोशिश की, मगर महावीर ने आर्यान कंधे पर हाथ रखकर इसे रोक दिया। शिफा माही बेआब की तरह बेसमेंट में पहुंची थी। अमन! शिफा ने पुकारा। वो जानती थी यहाँ कमरे साउंड प्रूफ हैं। इसके लखते जिगर तक इसकी आवाज़ और अमन की चीखें इस तक नहीं पहुँच पाएंगी। अमन! मुन्नी जो कि कब से हॉस्पिटल से वापस आई और अब अमन वाले ब्लैक रूम के बाहर बैठी रो रही थी। शिफा को इशारा किया। शिफा लपक कर इस रूम के बाहर आई थी। अमन! पुकार पुकार कर अब तो गला भी बैठ चुका था। मुन्नी ने एक बटन पुश करके लोहे की स्लाइडिंग खिड़की हटाई। अंदर वो शीशे की खिड़की के पार काफ़ी बुरी हालत में बैठा रो रहा था। अमन! मेरे बच्चे, मेरी प्रिंस!
شفا نے اس کی ایسی حالت دیکھ کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ وہ لپک کر کھڑکی تک آیا، صوفے پر چڑھ کر دیوانوں کی طرح شیشے کی دیوار پر ہاتھ مارے۔ مما سیو می۔ عیسیٰ خود کا بھی تو گلا بیٹھ چکا تھا رو رو کر چلا کر، اب تو حلق سے آواز نے بھی جیسے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ رات بہت بھاری تھی، بہت بھاری۔ رو رو کر دونوں ماں بیٹے کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب تو وہ اندر شفا اور باہر شیشے کی دیوار سے سر ٹکائے بیٹھے تھے۔ امن ماں کی آنکھوں میں تیرتا دکھ، کرب اور یاسیت دیکھے گیا۔